بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام یونس بن متا ہے۔ آپ کو موصل کے شہر نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ نینوا شہر کے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا انکار کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کے پاس آئے اور انہیں بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ ان لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور آپ پر پتھراؤ کیا اور شہر سے باہر نکال دیا۔ پھر آپ علیہ السلام دوسری مرتبہ ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں 3 دن بعد عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ شہر کے لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لہٰذا اگر وہ رات کو شہر میں رہے تو خطرے کی بات نہیں، لیکن اگر وہ یہاں سے تشریف لے گئے تو پھر عذاب کا ڈر ہے۔ لیکن جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ آسمان پر کالے رنگ کا خوفناک بادل آیا اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا لیکن انہیں نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ خطرہ محسوس ہوا۔ سب لوگ خوف خدا سے کانپتے ہوئے عورتوں، بچوں اور اپنے جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، شوہر بیوی سے اور بچے اپنی ماں سے جدا ہو گئے۔ سب نے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اپنے اسلام کا اظہار کیا اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور آپس میں جو حق تلفیاں ہوئی تھیں ان کی ایک دوسرے سے معافی مانگی، دوسروں کے مال واپس کیے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اور عذاب دور کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی خبر دی تھی، لیکن جب عذاب نہ آیا تو آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، کیونکہ وہاں کا دستور تھا کہ جھوٹے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے سوچا کہ یہ لوگ آپ کو جھوٹا سمجھیں گے کہ آپ کے کہنے کے باوجود عذاب نہیں آیا، لہٰذا آپ وہاں سے نکل کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی چلتے چلتے سمندر کے بیچ میں رک گئی۔ وہاں کے لوگوں کی عادت تھی کہ جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوتا تو کشتی سمندر کے بیچ میں رک جاتی۔ ملاحوں نے کہا کہ قرآن دازی سے ظاہر ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ 3 بار قرآن دازی کی گئی اور تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا تو ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے اور یہ آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آیت کی برکت سے اس طرح نجات دی کہ مچھلی نے آپ کو ایک میدان میں اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ آپ کا بدن نومولود بچے کی طرح نرم و نازک ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سایہ کرنے اور مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا درخت پیدا فرمایا، اور یہ درخت دوسرے درختوں کی طرح شاخوں والا تھا۔ اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام آرام فرماتے تھے، اور روزانہ ایک بکری آتی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی، یہاں تک کہ آپ کے جسم میں توانائی آ گئی اور کھال مضبوط ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موصل کے شہر نینوا کے
1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیج دیا جو ایمان لا چکے تھے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں اور آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔